علیکم۔ آج کے وقت میں ہر انسان پریشان ہے، وہ اپنے ڈیفرنٹ کاموں کی وجہ سے پریشان ہے، اور زیادہ پریشانی ان لوگوں کو ہے کہ جو اپنے اولاد کی وجہ سے، اپنے مال کی کمی کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یوتھ اسپیشلی اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے اپنے فیوچر کو لے کر بہت ہی زیادہ کانشیس ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہی وہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ساری باتوں کا اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری کاموں کو جو ہے وہ کیور کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے ان سے، اس بات کا دعا کے لیے کہتا ہے کہ پریشانی اپنی بیان کرتا ہے کہ مجھے بیٹے چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں میرے لیے۔ حضرت حسین نے اس کو فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں۔ Meanwhile, another person also came and claims about مال، کہ مجھے مال کی کمی ہے، ویلتھ، مجھے مال چاہیے، کاروبار کے حوالے سے میرے لیے دعا کریں یا حضرت۔ تو انہوں نے he just replied the same reply، استغفار کیا کرو۔ Meanwhile, another person also came، ایک اور بندہ آتا ہے تھوڑی دیر بعد، اس نے آ کے کسی اور پریشانی کے بارے میں کلیم کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب اگین وہی دیا کہ استغفار کیا کریں۔ Meanwhile, a person was sitting on the other side of حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سوال کیا، حضرت حسین کے پاس ایک بیٹھے بندے نے سوال کر دیا، یا حضرت آپ نے ڈیفرنٹ جو ہیں پرابلمس ہیں، only one reply، ایک ہی ساری باتوں کا ایک ہی رپلائی، ایک ہی جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میری بات کا جواب، میرا جواب نہیں ہے، ان ساری باتوں کا جو حل ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کا حل بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ استغفار کیا کریں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے اپولوجائز کریں اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی سستیوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں قرآن میں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین بارشیں برسائیں گے، رحمتیں برسائیں گے آسمانوں سے، اور آپ کو بیٹے بھی عطا کریں گے، آپ کو رزق بھی وافر ادا کریں گے، اور اللہ کریم آپ کے معاملات کو حل کر دیں گے۔ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے یہ سوال کرتے ہیں، مَا لَكُمْ لَا يَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ کس چیز نے اللہ کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ فل کر دیا؟ ڈاؤٹ فل کیسے کیا کہ اللہ میرے معاملات کو حل نہیں کر سکتے، اللہ مجھے اولاد نہیں عطا کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ مجھے رزق نہیں عطا کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ میرے پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے۔ ہاؤ کین یو بیکم ان ڈاؤٹ، کیسے گئے آپ ڈاؤٹ کے اندر؟ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ کمپلیکیشنز، ڈیفرنٹ پروسیسنگ سے نکال کر آپ کی پیدائش کی۔ اور اللہ کریم انسان کو اس بات کا مطلب ایک چیلنج دیتے ہیں، ہاؤ کین یو کلیم دس او ہیومن بینگ، اور انسان میرے بندے، آپ مجھ سے کیسے اس بات کی توقع کر سکتے ہو کہ میں آپ کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا؟ آپ جسٹ اللہ کو راضی کریں، استغفار کے ذریعے سے راضی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات حل کرتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ دیکھیں زندگی کے اندر ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایک سیفلی انویسٹمنٹ کروں، اپنے مال کی یا کسی بھی چیز کی میں سیفلی انویسٹمنٹ کروں، اینڈ ٹل دی لاسٹ ڈے آف مائی لائف، میری زندگی کا جتنا بھی ایٹ دی اینڈ تک میں اس کو لاس میں نہ جاؤں، وہ مجھے ایک بینیفیشل ہو، ہمیشہ آل دا وے بینیفیشل ہو، بعد میں میری اولاد کے لیے بینیفیشل ہو۔ تو بینیفٹس چاہتا ہے، ایک سیفلی جو ہے انویسٹمنٹ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سیفلی انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی اس کا وظیفہ بتایا، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر اللہ سے آپ استغفار کرو گے، کنفیس کرو گے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کا کنفیشن کرو گے اللہ کے سامنے، جھکا دو گے اپنے آپ کو، رجوع کر لو گے، اللہ سے صلح کر لو گے، تو کیا ہوگا؟ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ آپ کو بینیفٹس، a lot of benefits اللہ will give you till the last day of your life۔ مطلب یہ last day of the life یہ تھوڑا سا اوٹ لگ رہا ہے،
آئی مین ٹو سے کہ آپ کی جتنی زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کریں گے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اکثر یہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ، اٹس ویری فیمس ایپیسوڈ آف استغفار، اباؤٹ استغفار، بینیفٹس آف استغفار۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بزرگ تھے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام۔ تو وہ ایسے مسجد کے باہر تھے، مسجد میں جا کے مسجد والے خادم سے وہ کلوز کر رہا تھا، جسٹ ہی واز کلوزنگ دا ماسک، ہی جسٹ کلیمز پلیز سر مجھے یہاں پر رات گزارنے کے لیے دی جائے۔ اس میں نو اٹس مینڈیٹری، ہم ایسا نہیں کرنے دے سکتے، ریسٹرکشن ہے بھائی، ہم آپ کو رات نہیں گزارنے دے سکتے۔ مین والے ایک شخص وہاں پہ کھڑا تھا جو کہ وہ نان بھائی ہوتے ہیں، نان وغیرہ پکاتے ہیں، وہ ہوٹل پہ روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہ لے گیا، کہتا ہے میں آپ کو مہمان بنا دیتا ہوں۔ بزرگ ہے، دیکھ کے گھر لے گیا۔ گھر جا کر جیسے ہی وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگ گیا، جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو وہ آٹا گوننے لگے۔ آٹا گونتے ہوئے اس نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہی واز جسٹ سیئنگ while he's doing his job and saying astaghfirullah astaghfirullah. کہتے I was surprised and I just questioned him کہ آپ کو کبھی اس کا استغفر اللہ استغفر اللہ میں کوئی بینیفٹ ملا ہے؟ مطلب ایک سوال کیا کہ یہ اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے تو بینیفٹ کبھی ملا ہے؟ ذرا رپلائی سنیے گا۔ He just replied, we have to write these words with golden ink. کہتا ہے کہ I was very poor، میں بہت غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں I cannot handle this، میں اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا، مشکل ہو گیا مجھے سنبھالنا، اتنا اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ اور خواہشات میں نے جو اللہ کے سامنے جائز خواہش رکھی ہے اللہ تعالیٰ میری خواہش وہ پوری کی ہے، بس ایک بات کو چھوڑ کر وہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ کہتے وہ کیا خواہش ہے آپ کی؟ تو کہنے لگا کہ میں استغفر اللہ کر رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملوا دیں، تو میں ان سے نہیں ملا آج تک۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور یعنی کہ اللہ نے اس کی وہ بھی بات نہیں رکھی پیچھے، اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر خواہش کریں، جائز خواہشات کریں تو ہماری اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کر دیں۔ جو نیولی میرڈ کپلز ہیں ان کو ہے پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد جیسی نورینہ اولاد سے نوازیں، وہ استغفار کریں۔ یوتھ ہے وہ اسٹڈیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکسیس لینا چاہتے ہیں، وہ استغفار کو عام کریں، اور استغفر اللہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ ہمیں یہ پریکٹس کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطائیں ہی عطائیں کرتے رہیں۔